السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور باغبانی کے کاموں میں خوب دل لگا کر محنت کر رہے ہوں گے۔ دوستوں، یہ پلانٹ ہے گل شریفی کا۔ اس کو اردو میں گل شریفی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کیلنڈولا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کی گروتھ کیسی زبردست جا رہی ہے۔ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ زمین سے کم از کم 1.5 فٹ اونچا چلا گیا اور کیسے یہ بشی پلانٹ بنا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی میں نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کی پروننگ کی، تو یہ اسی کی بدولت ہوا ہے یہ۔ تو وہ جو میری پہلی ویڈیو ہے وہ آپ میری پلے لسٹ میں جائیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے اس پلانٹ کی حالت کیا تھی اور اب کیا ہے۔ مائی فرینڈ، اس کے فلاور زیادہ دن تک نہیں رہتے، 15 یا 20 دن بعد ہی اس کی پتیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ دیکھیے جیسے یہ ہیں، یہ ان کے ابھی سیڈ بن رہے ہیں، ابھی کچے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اس کی پتیاں 1-2 دن پہلے ہی گری ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ گول اس کے سیڈ ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بیج کو کلیکٹ کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا کہ جب سیڈ کا کلر اور لک کس قسم کی ہو تو اس کو کلیکٹ کریں۔ اکثر لوگ انہی باتوں پر غور نہیں کرتے اور کچھ کچے سیڈ کو کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ جب ان کو اگایا جائے تو وہ ضرور اگاتے ہیں، مگر اگنے کے بعد وہ گرمی سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ پلانٹ اگنے کے کچھ دن بعد ہی مر جاتا ہے۔ مگر یہ دیکھیں اس طرح کے میرے پاس تو کافی سیڈز تیار ہیں، مگر میں ان کو ابھی توڑوں گا نہیں اس وقت تک جب تک یہ پک کر براؤن کلر کے نہ ہو جائیں۔ مائی فرینڈز، اس ویڈیو کو میں ایک ہی لینتھ میں بناؤں گا۔ اگر میں چاہتا تو پورے پکے ہوئے بیجوں کو کلیکٹ کرنے کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتا، اسی لیے میں نے انہی کچے بیجوں کو آپ ویورز پر مینشن کروا دیا ہے تاکہ آپ کو کچے اور پکے بیج کی پہچان ہو سکے۔ اس لیے میں نے ویڈیو کو ایک ہی لینتھ میں بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو ابھی یہ اس طرح کے یہ سیڈ ہیں، یہ کچے ہیں۔ اب کچھ دن اور ویٹ کر لیتے ہیں کہ کتنے دنوں بعد کیا رزلٹ ملتا ہے۔ تو مائی فرینڈز، یہ ویڈیو میں یہیں پوز کرتا ہوں، مگر آپ لوگ جائیے گا نہیں، کیونکہ یہ ویڈیو میں نے پوز کی ہے، اس لیے آپ کو 1 سیکنڈ بھی جو ہے وہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ تو آج دیکھتے ہیں، آج پورے 7 دن گزر چکے ہیں۔ دیکھیں کافی پھولوں نے پتیاں گرا دی ہیں اور یہ کافی سارے جو ہیں میرے سیڈز تیار ہونے کو ہیں۔ تو آج پورے 7 دن گزر چکے ہیں میرے ویورز۔ میں اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں کچے بیج ہی توڑ کر ان کو کلیکٹ کرنے کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس لیے میرا یہ مقصد ہے کہ یہ میں دوسری دفعہ 7 دن کے وقفے کے بعد یہ میں دوبارہ آپ کو اس کا رزلٹ دکھا رہا ہوں، اور آخری رزلٹ انشاءاللہ جب بیج پورے طرح پک جائیں گے اس وقت دکھاؤں گا۔ تو ایک یہ والا ہے، یہ تھوڑا سا پکا ہوا ہے اور تھوڑا تقریباً کچا ہی ہے، اس کو میں توڑتا ہوں۔ تو یہ میں اس کو توڑ لیتا ہوں، اس کو پھر دکھاتا ہوں کہ یہ کس کنڈیشن میں ہونا چاہیے۔ تو دوستو یہ دیکھیے
ये तो पूरी स्टेम ही टूट गई है मुझसे। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ कि किस तरह के बीज इसके होते हैं और किस कंडीशन में पकते हैं। ये देखें, थोड़े थोड़े आपको जो अंदर से ये ब्राउन नज़र आ रहे हैं, इनको मैं इस तरह निकाले लूँगा। ये देखिए, तो ये हैं जनाब, ये तो उनके छिलके हैं ग्रीन ग्रीन। इनको गिरा देता हूँ तो मैं बीज निकाल कर दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट। तो ये दोस्तों, ये देखिए, ये सीड्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह के, ये थोड़े थोड़े कच्चे हैं, थोड़े पक्के हैं। ये अभी पूरी तरह ब्राउन नहीं हुए, पककर इन्होंने अपना कलर चेंज नहीं किया। तो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि इन्हीं बीजों को इस तरह कलेक्ट करने की वीडियो बना देते हैं, जो कि गलत है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं व्यूवर्स, अगर इस कंडीशन के बीज अगर आपने तोड़कर जो हैं वो उगाए तो वो उगेंगे ज़रूर। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। वो उग ज़रूर आएंगे, लेकिन उगने के चंद ही दिनों बाद वो ज़्यादा गर्मी और सर्दी का जो है वो बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये देखें, ये सीड। तो इसीलिए अब और वेट करते हैं। अब इंशाल्लाह आखिरी में जो पूरी तरह पक जाएंगे तो इसी मैं आखिरी वीडियो बनाऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरह के कुछ लोग ये गलतियां करते हैं। इसी तरह के कच्चे बीज जो है, मैंने अक्सर वीडियोज़ में बताया है कि पूरी तरह पका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ ही रहिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पोस्ट करता हूँ। तो ये 7 दिन बाद मैंने दोबारा बनाई है। अब जब मैं पूरे पके हुए बीज की वीडियो बनाऊंगा तो वो उसी वक्त बनाऊंगा कि ताकि मज़ीद वीडियो में बनानी पड़े जब बीज पके हुए हों। ओके, तो मिलते हैं एक लंबी ब्रेक के बाद। बाय। इनको फेंक देता हूँ, इनका कोई फ़ायदा नहीं। तो आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं। तो ये देखिए मेरे कैलेंडुलिया का रिज़ल्ट, कैसे बुशी प्लांट बना हुआ है, फैला हुआ है। आज 2 बीज पके हैं इसमें, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक ये वाला पूरी तरह तैयार है, ये देखें, इसको हम काट लेते हैं। और दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। दूसरा ये वाला है, ये देखें, इसको काट लेते हैं। चलिए अब इनको स्टोर करने का तरीका बताता हूँ आपको। तो ये देखिए माय फ्रेंड्स, ये बीज जो मैंने आपको बोला था इस तरह पूरे पक गए हैं। तो अगर मैं इनको ना तोड़ता तो नीचे ज़मीन में खुद ही गिर जाने थे। ये देखें, ये फुली पके हुए बीज हैं। ये देखिए, ये नज़र आ रहे हैं आपको। तो इन दोनों के मैं सीड निकाल लूँ। तो माय फ्रेंड्स, ये पूरी पके हुए पूरी तरह जो हैं ये कैलेंडुला के बीज हैं। तो अब इसको स्टोर जो करना है, तो बहुत सी वीडियोस में गलत तरीका बताते हैं कि प्लास्टिक की थैली में स्टोर कर लें। पॉलीथीन की वो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको कागज़ की थैली में आप डाल कर रखें, किसी कागज़ में लपेट कर। ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने कोई भी किसी भी प्लांट के सीड्स हों, वो आपने पॉलीथीन के लिफाफे में, पॉलीथीन के पैकेट में उसको स्टोर नहीं करना। क्योंकि जो मार्केट में
پولیتھین کے جو لفافے میں پیک ہوتے ہیں، پیکٹ بنے ہوتے ہیں سیڈز کے، تو انہوں نے خاص قسم کی آکسیجن جو ہے اس پہ ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے، تو اس کو پیک کیا ہوتا ہے۔ تو ہم ان کی نقل کر کے اگر خود سے یہ بیج جو ہیں کسی شاپر میں پولیتھین میں پلاسٹک میں ان کو پیک کریں تو وہ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اسے۔ جس طرح میڈیسن کے اوپر جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، جو پیکٹ میں پلاسٹک پیکٹ میں بازار سے ملتے ہیں ان پر بھی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بہت کام کی بات بتائی ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں، کبھی بھی کوئی بھی سیڈز جو ہے وہ پلاسٹک کے جو پنے ہیں پلاسٹک میں نہ پیک کریں بلکہ کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں۔ اوکے دوستو، ہمارا یہ پروسیسر مکمل ہوا کیلنڈولا کے جو سیڈز ہیں ان کو کلیکٹ کرنے کا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اوکے تو خدا حافظ۔